اسلام آباد کے رہائشی خالد اور سائمہ مسیح کے گھر اسی وقت قیامت ٹوٹ پڑی تھی جب ان کی 14 سالہ بچی انیلا کو گھر سے ہی اغوا کر لیا گیا۔ اب 1 مہینہ گزر جانے کے باوجود پولیس انیلا کو بازیاب نہ کروا سکی۔ 24 جون کو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، اس کا پاپا اور بھائی دونوں ڈیوٹی پر گئے ہوئے تھے، اور میں جو نا اپنی بہو کا پتہ کرنے گئی تھی کہ بیمار تھی، تو میں نے کہا چلو پتہ کر کے آتے ہیں۔ تو جب میں واپس آئی ہوں تو گھر میں نہیں تھی، مجھے ملی۔ پھر ہم ڈھونڈنے لگ پڑے، پھر میں نے اس کے پاپا کو فون کیا، بھائی کو فون کیا، آگے کال کی، تو پھر ایسے ہی پتہ چلا کہ جو لڑکا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ آیا۔ انیلا کی والدہ کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی سے ایک لڑکی ملنے آئی، جس کے بعد انیلا گھر کے باہر گئی اور واپس نہ آئی۔ دوپہر کو نا ایک لڑکی ہمارے گھر آئی ہے، وہ لڑکی آئی ہے، میں نے اس کو بولا بیٹے آپ 3 سال میں پہلی دفعہ ہمارے گھر آئے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی کہتے ہیں نہیں ماما چرچ کی لڑکی ہے، میری دوست ہے، ادھر ہی بیٹھے رہے ہیں، کافی دیر ادھر بیٹھ کے باتیں شاتیں کرتی رہی ہیں، میں ان کے پاس ہی، میری امی اور میں ادھر بیٹھے ہو دوسرے کمرے میں، مجھے نہیں پتا وہ بچی اس کو کیا بول کے گئی ہے۔ پھر مجھے پتا چلا کہ اس نے ایک لڑکے نے بھیجا تھا اس کو ہمارے گھر۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کیس کی بھرپور پلاننگ کی گئی تھی۔ ہم ادھر سڑکوں پر ڈھونڈتے رہے، گھومتے رہے، جب نا اس لڑکے کا بھی نمبر بند تھا جا رہا، وہ لڑکا بھی نہیں تھا گھر، اور لڑکی بھی جو نا نہیں تھی مل رہی، اس لیے پھر ہم نے ڈائریکٹ انہیں کے گھر چلے گئے، لڑکے کے گھر ہی چلے گئے، کیونکہ میرے بچے چھوٹے کی نا دوستی بھی تھی اس کے ساتھ، لیکن بچے کو تو نہیں تھا پتہ کہ وہ دل میں ایسے بے ایمانی پال رہا ہے ہمارے گھر کے لیے۔ تو بس پھر ہمیں تھوڑا آئیڈیا ہوا تو پھر ہم ادھر ہی چلے گئے۔ پھر اس کے باپ نے کہا کہ ہم بھی ڈھونڈتے ہیں، آپ بھی ڈھونڈیں، یہی بات ہوئی۔ تو لیکن انہوں نے کوئی رسپانس، اگلے دن انہوں نے یہ کام کر دکھایا، ایون مجھے لگتا ہے ساری فیملی انوالو تھی اس چیز میں۔ ایک سینیٹری ورکر ہونے کے باعث خالد مسیح جانتے ہیں کہ ان کی مالی حالت کمزور ہے، لیکن اپنی بیٹی کے لیے وہ آخر تک لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ صرف ہم تمیز کے دائرے میں ابھی تک تو رہ رہے ہیں، جب ظاہری بات ہے قانون نہیں سنے گا تو پھر انسان کیا کرے گا؟ پھر جب غصہ انسان کو آتا ہے تو غصے میں تو پھر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ چاہے پھر سامنے کوئی افسر ہو، چاہے غریب آدمی ہو، وہ یہ نہیں سوچتا کہ پھر میرے ساتھ کیا ہوگا، پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ بس یا میں خود نہیں یا اگلا نہیں ہے۔ ایکٹیوسٹ اور HRCP کے ممبر صفدر چودھری اپنے پلیٹ فارم سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس خاندان کی ہر طریقے سے مدد کر سکیں تاکہ لڑکی بازیاب ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ جبری مذہب تبدیلی کے کیسز میں پولیس اور کورٹس دونوں کا ہی رویہ ٹھیک نہیں۔ اس میں زیادہ تر جو فورس کنورژن اور فورس میریجز کی جو بات ہے، خاص طور پہ مائنورٹیز کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس میں زیادہ تر 1 دن یا 2 دن کا ہی ٹائم دیا جاتا ہے تاکہ جو والدین ہیں کوئی قانونی چارہ جوئی نہ کر جائیں اور بچی واپس ہو جائے۔ بچی کے والدین نے اس کے اوپر FIR تو درج کرائی 25 جون کو، لیکن اس پہ کوئی خاطر خواہ عمل درآمد نہ ہو سکا۔ پولیس کا رویہ جو ہے بالکل نامناسب ہے، اور وہ آج تقریباً 25 دن گزر چکے ہیں، پولیس ایک ملزم کو بھی گرفتار نہیں کر پائی۔ صفدر یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس طرح کے کیسز میں لڑکیوں کو کس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں جو ہمارے پاس جو زیادہ سٹوریز آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں کہ پہلے نمبر پر جو کسی کرسچن بچی کے ساتھ اگر کوئی مسلم شخص نکاح کر لیتا ہے تو پہلی بات تو اس کے گھر والے اس بچی کو قبول ہی نہیں کرتے۔ وقتی طور پہ ایک مذہبی ہمارا مذہب اسلام کے مطابق یہ بات ہے کہ اگر آپ کسی غیر مذہب کے شخص کو کنورٹ کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے وہ شخص جنت میں جاتا ہے۔ وہ جنت تو کما لیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس بچی کو نہ تو اس کا خاندان قبول کرتا ہے، اور اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ بچی جب اس کی ایک بچہ ہو جاتا ہے یا 2 بچے یا 3 بچے ہو جاتے ہیں، اس بچی کو ہمیشہ ہی گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ ایک بات۔ سیکنڈلی ہماری فیکٹ فائنڈنگ میں یہ بھی بات آئی ہے کہ ان بچیوں کو پروسٹیٹیوشن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ بچی مجبور ہوتی ہے، والدین اس کی سپورٹ نہیں کرتے، کوئی رشتہ دار اس کی سپورٹ نہیں کرتا، تو جو ابڈکٹری ہوتا ہے یا جو ابڈکٹریز ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو پروسٹیٹیوشن پہ لگا دیتے ہیں اور اس سے پیسے کماتے ہیں۔ کیس اب عدالت میں چلا گیا ہے، لیکن کیونکہ اب تک بچی کی کوئی خبر نہیں ملی، اس کے والدین اضطراب کا شکار ہیں۔ جب بھی پولیس والے کو کال کیا میں فلاں جگہ پر ہوں، میں فلاں جگہ پر ہوں، ایسے جواب ملا۔
फिर अब मैंने उस दिन गया, मैंने बोला कि 1 माह होने को है। कहता आगे से मैं क्या करूं, मैं टकरे मारूं दीवारों में से, कहाँ मैं ढूंढूं उनको, कि इनकी खुद की बच्ची होती तो इतना टाइम लगाते। अब बस इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी अनीला सही सलामत घर वापस आ जाए और मुल्ज़मान को सज़ा मिले। इनके लिए पैसे सब कुछ है, बेटियों की इज्जत कुछ नहीं है। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।